السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر، میرا کوئی اچھا جوڑا استری کر دینا، کل شہر میں کمشنر آ رہا ہے، میں ملنے جاؤں گا۔ میں مسکرا دیا۔ ابا کی وفات کے بعد چچا نے میرے والد کے شو روم پر قبضہ کر لیا اور مجھے اپنے ہی شو روم میں ملازم بنا کر رکھا، اور کل چچا کمشنر سے ملاقات کر کے میرے والد کی جائیداد کا مختار نامہ بنانا چاہتے تھے۔ اگلے دن کمشنر کی گاڑی سے مجھے نکلتے دیکھ کر ہجوم میں کھڑے میرے چچا لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے، کیونکہ جب سے میرے بابا اس دنیا سے گئے تھے میری زندگی جیسے ایک ہی دن میں بدل گئی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ دنیا کتنی بے رحم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہر مشکل کو اپنے سینے پر لے لیتے تھے، مجھے ہمیشہ اپنے پیچھے چھپا کر رکھتے تھے۔ مگر ان کے جانے کے بعد میرے پاس کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ گھبراؤ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میرے پاس رہنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ بچی تھی، وہ میرے چاچا کا گھر تھا۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ کر وہاں آیا تھا کہ آخر وہ میرے اپنے ہیں، میرے بابا کے بھائی ہیں، وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے، مجھے اپنے بیٹے کی جگہ سمجھیں گے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں بہت سی امیدیں سجا رکھی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ امیدیں ٹوٹنے کی آواز انسان کے دل کے علاوہ کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ شروع میں مجھے زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا۔ گھر میں کوئی چیز ختم ہو جاتی تو چاچا مجھے آواز دے دیتے کہ جا کر روٹیاں لے آؤ، کبھی کہتے انڈے لے آؤ، کبھی کہتے ڈبل روٹی لے آؤ۔ میں خاموشی سے بازار چلا جاتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ تو گھر کے کام ہیں، اگر میں بھی اس گھر میں رہ رہا ہوں تو مجھے بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، اس لیے میں نے کبھی ان باتوں کو دل پر نہیں لیا۔ کچھ دن گزرے تو کام کی نوعیت بدلنے لگی۔ ایک صبح چاچا نے ناشتے کے بعد مجھے اپنی گاڑی کی چابی پکڑا دی، پھر کہنے لگے جا کر گاڑی اچھی طرح صاف کر دو، گرد کا ایک ذرا بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں خاموشی سے باہر چلا گیا، گاڑی صاف کی، پھر واپس آیا تو انہوں نے اپنے کپڑوں کا ڈھیر میری طرف بڑھا دیا اور کہا انہیں استری کر دو، شام کو پہننے ہیں۔ میں نے وہ کام بھی کر دیا، مگر میرے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ شاید مجھ سے ضرورت سے زیادہ کام لیے جا رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے خود کو یہی کہہ کر خاموش کر لیا کہ یہ گھر ہے، کبھی نہ کبھی ہر ایک کو ایک دوسرے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد میری چاچی نے بھی مجھے گھر کے مختلف کام کروانے شروع کر دیے، کبھی جھاڑو لگانا، کبھی صحن دھلوانا، کبھی اسٹور صاف کروانا، کبھی بازار بھیج دینا۔ میں خاموشی سے ہر حکم مان لیتا تھا، کیونکہ میرے پاس انکار کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے باورچی خانے میں بلا کر کہا آج سے برتن بھی تم دھویا کرو۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، مگر میرے دل میں بہت سے سوال پیدا ہوئے۔ میں نے کوئی سوال زبان پر نہیں آنے دیا، میں برتن دھونے لگا، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس جاگ گیا تھا کہ شاید میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں۔ کچھ ہی دن بعد مجھے اصل حقیقت کا اندازہ ہو گیا، جب چچا نے کئی سال سے کام کروانے والے نوکر کو فارغ کر دیا۔ پہلے مجھے لگا شاید کسی اور کو رکھ لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نوکر کے جانے کے بعد اس کے سارے کام میرے ذمے لگا دیے گئے۔ صبح سے رات تک میں ایک کام ختم کرتا تو دوسرا آ جاتا۔ اس دن مجھے پہلی بار یقین ہو گیا کہ شاید یہ لوگ مجھے اپنے گھر کا فرد نہیں بلکہ مفت کا نوکر سمجھتے ہیں، جسے نہ تنخواہ دینی ہے نہ اس کے احساسات کی پرواہ کرنی ہے۔ ایک دوپہر میں باورچی خانے میں کھڑا برتن دھو رہا تھا، میرے ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹھنڈے پانی میں مسلسل کام کرتے کرتے انگلیاں سفید پڑ چکی تھی، میری کمر میں درد ہو رہا تھا، مگر میں خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ اسی دوران میری کزن روبینہ وہاں آئی۔ روبینہ اس گھر کی واحد انسان تھی جس کے چہرے پر میرے لیے ہمیشہ نرمی نظر آتی تھی۔ وہ کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، نہ کبھی مجھے حقارت سے دیکھتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے برتن دھوتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اچانک آگے بڑھی، میرے ہاتھ سے برتن دھونے والا سفلج لے لیا۔
میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم برتن دھوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تم جاؤ میں دھوتے لیتی ہوں۔ میں نے فوراً سر ہلا کر کہا، نہیں، یہ کام مجھے چاچی نے دیا ہے، تمہیں نہیں کہا۔ انہوں نے دیکھ لیا تو وہ کہیں گی کہ میں اپنا کام تم سے کیوں کروا رہا ہوں۔ روبینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ میں پھر بھی وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے ضد سے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے۔ میں مجبور ہو کر باورچی خانے سے باہر نکل آیا، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر چاچی نے دیکھ لیا تو بات ضرور بڑھے گی۔ میں ابھی دروازے سے چند قدم ہی دور گیا تھا کہ اچانک باورچی خانے سے میری چاچی کی تیز آواز سنائی دی۔ میں فوراً پلٹ کر دیکھنے لگا۔ چاچی غصے سے روبینہ کو گھور رہی تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، واہ، بہت خوب محترمہ، تو وہ ہے جو خود اٹھ کر کبھی پانی نہیں پیتی۔ آج میں نے اسے برتن دھونے کے لیے کہا تو تم یہاں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی ہو۔ روبینہ نے آہستہ سے کہا، اس نے نہیں کہا تھا، میں خود دھو رہی ہوں۔ مرد برتن دھوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ چاچی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، جب تیری ماں برتن دھوتی تھی تب تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ ماں بوڑھی ہو رہی ہے، برتن دھوتی اچھی نہیں لگتی؟ آج اچانک تجھے اس لڑکے کی بڑی فکر ہونے لگی۔ روبینہ خاموش کھڑی رہی۔ چاچی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، مجھے صاف صاف بتا دو، دونوں کا کیا چکر چل رہا ہے؟ میں آج ہی تیرے باپ سے بات کرتی ہوں، ابھی اسی وقت برتن چھوڑ۔ یہ الزام سن کر میں اندر تک ہل گیا۔ روبینہ نے فوراً کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر چاچی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل اسے باتیں سناتی رہی۔ ہر جملہ پہلے سے زیادہ سخت تھا، ہر لفظ پہلے سے زیادہ تکلیف دینے والا تھا۔ میں دروازے کے قریب کھڑا سب کچھ سنتا رہا، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ دیتا۔ قصور میرا بھی ہے۔ روبینہ نے صرف میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں بعد روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خاموشی سے برتن ایک طرف رکھے، اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے جاتے ہوئے میں دیکھتا رہ گیا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا تھا، کیونکہ اس نے صرف میرے لیے اچھا سوچا تھا، مگر بدلے میں اسے بے عزتی ملی۔ میں واپس باورچی خانے میں آیا، دوبارہ برتنوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، صابن دوبارہ ہاتھ میں لے لیا، پانی چلایا، پھر ایک ایک برتن دھونے لگا۔ میری آنکھیں برتنوں پر تھیں، مگر ذہن میں بار بار روبینہ کی طرف جا رہا۔ اس پورے گھر میں اگر کسی ایک انسان کو میرے درد کا تھوڑا سا بھی احساس تھا تو وہ صرف روبینہ تھی۔ باقی سب لوگوں کے لیے میں صرف ایک ایسا لڑکا تھا جس سے ہر کام لیا جا سکتا تھا، جس کی تھکن کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ کہ اس گھر میں جب بھی کوئی بات ہوتی اس کا رخ آخرکار میرے خلاف ہی مڑ جاتا تھا، چاہے میری کوئی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی۔ روبینہ اکثر میری مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ شاید اس گھر میں واحد انسان تھی جسے میرا خاموشی میں چھپا ہوا درد نظر آ جاتا تھا۔ وہ کبھی میرے سامنے ہمدردی کے لمبے لمبے جملے نہیں بولتی تھی، مگر اس کے چھوٹے چھوٹے عمل مجھے یہ احساس دلا دیتے تھے کہ ابھی دنیا سے انسانیت مکمل ختم نہیں ہوئی۔ جب کبھی میری چاچی اسے آواز دے کر کہتی کہ تنویر کے لیے کھانا ڈال دو تو وہ خاموشی سے پلیٹ اٹھاتی، پھر سالن میں سے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر میری پلیٹ میں رکھ دیتی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ میرے حصے میں بھی وہی کھانا آئے جو گھر کے باقی لوگ کھاتے، کیونکہ عام دنوں میں تو میرے لیے صرف بچا ہوا کھانا رکھا جاتا تھا۔ کبھی ہڈیوں والا شوربہ میرے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، کبھی سوکھی روٹی دے دی جاتی، کبھی وہ سالن ملتا جسے کھانے کے لیے گھر کا کوئی فرد تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں خاموشی سے وہ سب کھا لیتا تھا، کیونکہ بھوک انسان سے بہت سی شکایتیں چھین لیتی ہے۔ مگر روبینہ جب سے میرے لیے پلیٹ لگاتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میری اپنی بہن میرے سامنے بیٹھی ہو۔ یہ خوشی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری چاچی کی نظر پلیٹ پر پڑ جاتی تو وہ فوراً سمجھ جاتی کہ یہ کام روبینہ نے کیا ہے۔ پھر ان کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگتی۔ وہ روبینہ کو برا بھلا کہتی، کبھی کہتی
کہ تمہیں اسی کی فکر رہتی ہے، کبھی کہتی کہ گھر کے باقی لوگ کیا مر گئے ہیں جو تم ہر وقت اس کے پیچھے گھومتی رہتی ہو۔ میں خاموشی سے سر جھکا لیتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی بولا تو بات پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ ایک دن میں نے موقع دیکھ کر روبینہ سے کہا کہ اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو۔ اس نے فوراً پوچھا کون سا کام؟ میں نے آہستہ سے کہا مجھے اپنی پرانی کتابیں دے دو۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے میری بات کی توقع نہ ہو۔ میں نے کہا تم اس طرح میرے لیے کھانا مت نکالا کرو، تمہاری ہر چھوٹی سی مدد کے بعد تمہیں بہت ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ لوگ میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جوڑنے لگتے ہیں، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کبھی بدنام ہونا پڑے۔ روبینہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا کتابوں کا کیا کرو گے؟ میں نے ایک لمبی سانس لی، پھر کہا بابا کی بیماری کی وجہ سے میری پڑھائی درمیان میں ہی رک گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح پڑھائی جاری رکھ سکوں، مگر حالات نے اجازت نہیں دی۔ اب میں دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے تعلیم بھی چھوڑ دی تو میری پوری زندگی یہی کام کرتے ہوئے گزر جائے گی۔ روبینہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں اپنی ساری کتابیں دے دوں گی۔ 2 دن بعد وہ اپنے کمرے سے کتابوں کا ایک بڑا سا ڈھیر اٹھا کر لے آئی۔ اس نے وہ کتابیں میرے حوالے کر دیں۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کئی مہینوں بعد مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میری زندگی میں بھی کوئی امید باقی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتابیں دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی کتاب کھولی تو اس کے اندر سے چند نوٹ نیچے گر گئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے باقی صفحات دیکھے، وہ واقعی پیسے تھے۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ ضرور روبینہ نے رکھے ہوں گے۔ میں کافی دیر تک ان پیسوں کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں سوچنے لگا آخر یہ لڑکی کہاں کہاں میری مدد کرے گی۔ اس نے شاید پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ صرف پرانی کتابوں سے میرا کام نہیں چلے گا، کچھ نئی کتابیں بھی خریدنی پڑیں گی۔ اس لیے اس نے چپکے سے یہ پیسے بھی رکھ دیے تھے تاکہ میری خودداری بھی مجروح نہ ہو۔ میں نے اگلے دن ہی موقع ملتے ہی وہ پیسے استعمال کیے، جن کتابوں کی کمی تھی وہ خرید لی۔ پھر میں نے پرائیویٹ امتحان کے لیے داخلہ بھی لے لیا۔ داخلہ فارم ہاتھ میں پکڑتے وقت میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی عصمت کے خلاف پہلی بار کوئی قدم اٹھا رہا ہوں۔ میری زندگی کا معمول اب پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام کرنا، بازار جانا، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کپڑے استری کرنا، گاڑی صاف کرنا، پھر شام تک مسلسل کام کرتے رہنا۔ جب پورا گھر سو جاتا تھا تو میں اپنے کمرے کی مدھم روشنی میں کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ اتنی تھکن ہوتی کہ کتاب پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی، پھر اچانک چونک کر جاگتا، اپنے چہرے پر ٹھنڈا پانی مارتا، دوبارہ کتاب کھول لیتا۔ میں جانتا تھا اگر آج ہار مان لی تو ساری زندگی یہی برتن دھوتا رہوں گا۔ اسی امید نے مجھے ہر رات جگائے رکھا۔ امتحان کے دن سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ مجھے کسی نہ کسی بہانے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ کبھی کہتا بازار جا رہا ہوں، کبھی کہتا کسی کام سے جانا ہے، پھر سیدھا امتحانی مرکز پہنچ جاتا۔ پیپر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ میں پوری محنت سے سوال حل کرتا۔ پیپر ختم ہوتے ہی میں دوڑتا ہوا واپس گھر آ جاتا۔ گھر پہنچتے ہی ہمیشہ ایک ہی منظر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ چاچی غصے میں کھڑی ہوتی، وہ پوچھتی اتنی دیر کہاں مر گئے تھے؟ پھر مجھے خوب ڈانٹ پڑتی، کبھی اضافی کام دے دیا جاتا، کبھی کھانا بھی دیر سے ملتا۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آخر اس سے زیادہ یہ لوگ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ میرے جسم کو تھکا سکتے تھے، مجھے ڈانٹ سکتے تھے، مجھ سے کام کروا سکتے تھے، مگر میرے اندر تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کو یہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنی کتابوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو ایک دن یہی کتابیں مجھے اس زندگی سے نکال کر ایک نئی زندگی کی طرف لے جائیں گی۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اگر روبینہ
میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں اپنے امتحانات کبھی مکمل نہ کر پاتا۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے میری مدد کر دیتی تھی، مگر اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اصل میں کہاں جاتا ہوں۔ شاید اسے میرے اوپر بھروسہ تھا، شاید وہ جانتی تھی کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ جب بھی میرے امتحان کا دن ہوتا وہ اپنی امی سے کہہ دیتی کہ آج میری ایک دوست کے گھر شادی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، تنویر بھی مجھے چھوڑ آئے، وہ باہر ہی بیٹھا رہے گا، پھر مجھے واپس لے آئے گا۔ میری چاچی پہلے تو کچھ سوچتی پھر اجازت دے دیتی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ میں خاموشی سے روبینہ کے ساتھ گھر سے نکلتا، راستے میں وہ مجھے صرف اتنا کہتی کہ جلدی واپس آ جانا ورنہ امی کو شک ہو جائے گا۔ میں سر ہلا دیتا، پھر وہ کسی دکان یا کسی جاننے والی جگہ پر رک جاتی، میں وہاں سے سیدھا امتحانی مرکز چلا جاتا، پیپر ختم ہوتے ہی واپس آ جاتا، پھر ہم دونوں اکٹھے گھر آ جاتے۔ اس سارے وقت میں روبینہ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو، میں نے بھی کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں امتحان دینے جا رہا ہوں۔ وہ صرف میری مدد کرتی رہی، شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اپنی زندگی کے لیے کوئی اہم کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی یہی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ وہ کبھی میرے راز جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی، وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ میری زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، میں دن بھر گھر کے کام کرتا، رات بھر پڑھائی کرتا، پھر امتحان کے دن کسی نہ کسی بہانے سے نکل جاتا، مگر اس گھر میں میری حیثیت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن تو چاچا نے حد ہی کر صبح انہوں نے مجھے گاڑی صاف کرنے کے لیے کہا، میں حسب معمول بالٹی میں پانی بھر کر کپڑا لے آیا، گاڑی اچھی طرح دھونے لگا، ہر شیشہ صاف کیا، ٹائروں کو بھی دھویا، پھر کپڑے سے پوری گاڑی خشک کر دی۔ مجھے لگا آج شاید کام ٹھیک ہو گیا ہے، مگر چاچا باہر آئے، انہوں نے گاڑی پر ہاتھ پھیرا، ان کی انگلی پر گرد کا ایک ہلکا سا نشان آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا، میرے کانوں میں سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی، میرا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، چند لمحوں تک مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، اتنا سا کام بھی تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ میں خاموش کھڑا رہا، میرے دل میں بہت کچھ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے پوچھوں کہ کیا واقعی میری حیثیت صرف نوکر کی ہے، کیا میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں، کیا میرے بابا آپ کے بھائی نہیں تھے، مگر میں کچھ نہ بول سکا، میں صرف اپنا جلتا ہوا گال سہلاتا رہا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے واقعی مجھے نوکر سمجھ لیا ہے، حالانکہ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ یہ گھر صرف ان کا نہیں تھا، یہ گھر میرے بابا کی محنت سے بنا تھا، انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر اس مکان کی ایک ایک اینٹ رکھی تھی۔ اس گھر میں میرا بھی حق تھا، جائیداد بھی میری تھی۔ میرے بابا کے بعد قانونی طور پر میں اس کا وارث تھا، مگر میری عمر کم تھی، میرے پاس نہ تجربہ تھا نہ سہارا۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ کافی عرصے سے میں ایک بات محسوس کر رہا تھا، چاچا بار بار مجھے مختلف دفتروں میں لے کر جاتے، کبھی کہتے یہاں دستخط کر دو، کبھی کہتے یہ رسمی کاغذ ہیں، کبھی کہتے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ میں ہر بار دستخط کرنے سے پہلے کاغذ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ فوراً کہتے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جہاں کہا ہے وہاں دستخط کر دو۔ مجھے ان کی یہ بات عجیب لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلا رہے ہیں۔ بعد میں مختلف لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ ساری جائیداد کا مختار نامہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں، وہ پاور آف اٹارنی حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ گھر، زمین، جائیداد سب کچھ ان کے اختیار میں آ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا، مگر ایک مشکل تھی، میں زندہ تھا، میں اصل وارث تھا، اس لیے ہر جگہ میرے دستخط ضروری ہوتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا کام بار بار رک جاتا تھا، وہ جلدی میں تھے، میں بے خبر تھا، مگر قسمت شاید ابھی میرے حق میں کوئی فیصلہ محفوظ کیے بیٹھی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کن کاغذوں پر میرے دستخط لینا چاہتے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی بھی کاغذ پر
پڑھے بغیر دستخط نہیں کروں گا، چاہے اس کے بدلے مجھے کتنی ہی ڈانٹ کیوں نہ سننی پڑے، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ بات صرف گھر کے کاموں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب میرا حق بھی آہستہ آہستہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دن ایک جیسے ہوتے تھے، صبح کام سے شروع ہوتی تھی، رات تھکن پر ختم ہوتی تھی، مگر میری زندگی میں کوئی نئی خوشی نہیں آتی تھی۔ مگر وقت اپنے انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر روبینہ بھی آہستہ آہستہ شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھی۔ اب آئے دن اس کے لیے رشتے آنے لگے تھے، کوئی سرکاری ملازم ہوتا، کوئی کاروبار کرنے والا ہوتا، کوئی باہر کے ملک میں رہنے والا ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ روبینہ ہر رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ پہلے سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ شاید اسے کوئی بھی پسند نہیں آیا، پھر میری چاچی کو بھی شک ہونے لگا۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے دھو رہا تھا، اندر کمرے سے اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ چاچی غصے میں روبینہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ آخر ہر رشتے میں کیا برائی نکالتی ہو؟ روبینہ خاموش کھڑی رہی۔ چاچی پھر بولی، اگر تم اس پھٹیچر سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اچھی طرح سوچ لو، اس کے ساتھ تمہاری کیا زندگی ہوگی۔ انہوں نے میری طرف حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس گھر کا نوکر ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ کوئی اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی کمائی ہے، نہ کوئی مستقبل ہے۔ روبینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ میں باہر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، ہر لفظ میرے دل پر چوٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے، مگر میرے پاس جواب دینے کا اختیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد روبینہ خاموشی سے باہر آئی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لگتا تھا ابھی ابھی رو کر آئی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، چاچا چاچی میرا رشتہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، وہ صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں۔ آج تو ایسے آدمی کا رشتہ آیا تھا جو مجھ سے 15 سال بڑا تھا، اسے لڑکا کہنا بھی عجیب لگتا ہے۔ وہ صرف اس کا گھر دیکھ رہے ہیں، اس کا پیسہ دیکھ رہے ہیں، انہیں میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں، وہ بس چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تم کچھ کرو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی آواز میں امید بھی تھی، ڈر بھی تھا، بے بسی بھی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اسی گھر کے برتن دھوتا ہوں، میں کوڑا پھینکنے جاتا ہوں، میں گاڑیاں صاف کرتا ہوں، میں صبح سے شام تک دوسروں کے حکم پر چلتا ہوں۔ میرے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں؟ روبینہ نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اپنی جائیداد ہونی چاہیے، تو وہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ یہ گھر بھی میرا ہے، یہ زمین بھی میری ہے، یہ گاڑیاں بھی میرے بابا کی محنت کی ہیں، مگر تمہارا باپ ان سب چیزوں پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک وہ سب کچھ اپنے قبضے میں رکھے گا، میں صرف نام کا وارث رہوں گا۔ روبینہ نے میری بات خاموشی سے سنی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی بھی برباد ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے یہ بات کہہ رہی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اسے کوئی وعدہ دے سکتا۔ میرے پاس نہ روزگار تھا، نہ آزادی تھی، نہ ہی اپنے گھر پر اختیار تھا۔ میں کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتا؟ میری خاموشی لمبی ہوتی گئی۔ روبینہ میری طرف دیکھتی رہی۔ شاید وہ میرے منہ سے صرف ایک جملہ سننا چاہتی تھی، شاید صرف اتنا کہ میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، یا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یا میں تمہارے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ مگر میرے ہونٹ
نہیں ہلے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ آخر کار اس نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا، تم مجھے کبھی کوئی تسلی ہی نہیں دیتے، ہمیشہ میں ہی بولتی رہتی ہوں، تم ایک لفظ بھی نہیں کہتے، مجھے لگتا ہے جیسے میری ہر بات صرف ہوا میں گم ہو گئی ہو۔ میں اس وقت بھی خاموش رہا کیونکہ میرے دل میں جو تھا وہ میری زبان پر نہیں آ سکتا تھا۔ میں جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے ایسی امید نہیں دینا چاہتا تھا جسے پورا کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں تھی۔ روبینہ نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر ناراضگی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میرے دل میں پہلی بار یہ احساس شدت سے پیدا ہوا کہ شاید میری خاموشی کسی دن مجھے اس انسان سے بھی دور کر دے گی جو اس گھر میں میرے لیے واحد اپنا تھا۔ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا کہ اندر ڈرائنگ روم سے چاچا کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ شروع میں نے توجہ زیادہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ اکثر کاروباری لوگوں سے باتیں کرتے رہتے تھے، مگر اس دن ان کی گفتگو بار بار ایک ہی موضوع کے گرد گھوم رہی تھی، اس لیے میرے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ میں دروازے کے قریب سے گزرا تو ان کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کمشنر صاحب نے اجازت دے دی تو ان کے دستخط ہو گئے، ان کی سفارش لگ گئی تو پھر آپ کا کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ باقی فکر نہ کریں، آگے سب میں سنبھال لوں گا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا، مگر میرے ذہن میں فوراً ایک ہی خیال آیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسی مختار نامے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے لیے وہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے۔ وہ مختلف دفتروں کے چکر لگا رہے تھے، مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی نیا کاغذ میرے سامنے لے آتے تھے۔ میں نے اب تک ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دستخط کرنے سے خود کو بچا لیا تھا، اس لیے شاید ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پورا دن ان کا فون بند ہی نہیں ہوا، کبھی ایک شخص سے بات کرتے، کبھی دوسرے سے، کبھی کسی کو سمجھاتے، کبھی کسی سے سفارش کی درخواست کرتے۔ شام تک مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ واقعی بہت سنجیدہ ہے۔ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ اگلے دن علاقے میں ایک بڑی تقریب ہونے والی ہے جہاں نئے تعینات ہونے والے کمشنر آ رہے ہیں، وہیں علاقے کے بہت سے بااثر لوگ بھی موجود ہوں گے۔ چاچا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی وہاں جائیں گے۔ وہ بار بار فون پر یہی کہتے رہے کہ پہلے سلام دعا بنانی ضروری ہے، پھر آہستہ آہستہ تعلق بنایا جائے گا، اس کے بعد سرکاری کام نکلوانا آسان ہو جاتا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ اکثر لوگ سرکاری افسروں سے اسی طرح تعلقات بناتے ہیں، پہلے تعارف، پھر ملاقاتیں، پھر سفارشیں، پھر کام، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے اصل مقصد میری جائیداد تھی۔ رات کو میں باورچی خانے کے برتن دھو کر فارغ ہی ہوا تھا کہ چچا نے مجھے آواز دی۔ میں فوراً ان کے کمرے میں چلا گیا۔ انہوں نے اپنا مہنگا سوٹ بستر پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے سوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تنویر اسے اچھی طرح استری کر دو، صبح مجھے کمشنر صاحب سے ملنے جانا ہے، ذرا بھی شکن نہیں رہنی چاہیے، اگر یہ سوٹ جل گیا تو پھر تو تیری خیر نہیں۔ میں نے سوٹ ہاتھ میں لیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس دن میرے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کرتے ہیں چاچا؟ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ میرے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگے، پھر سخت آواز میں بولے، کوئی فرد نہیں ہے تو نوکر ہے اس گھر کا۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دماغ میں یاد رکھ، بڑا آیا گھر کا فرد بننے والا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، مگر وہ رکے نہیں۔ انہوں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا، بڑی چالاکی سے یہ سب کچھ اپنے نام کر گیا، حالانکہ اصل حق میرا تھا۔ اب تو زیادہ زبان نہ چلانا، جو کہا ہے وہ کر،
میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کے دل میں میرے بابا کے لیے کتنی نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے بابا نے یہ گھر اپنی محنت سے بنایا تھا، انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ جائیداد کھڑی کی تھی، مگر چاچا آج بھی خود کو اس سب کا اصل حقدار سمجھتے تھے۔ اسی لالچ نے شاید ان کے دل سے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ میں انہیں سب کچھ سنا دوں، انہیں بتاؤں کہ یہ گھر میرے بابا کی کمائی سے بنا ہے، انہیں بتاؤں کہ میں نوکر نہیں ہوں، میں وارث ہوں اس گھر کا۔ مگر اگلے ہی لمحے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی انتظار کر رہے ہوں کہ میں جواب دوں۔ شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ میں غصہ کروں، بدتمیزی کروں، تاکہ انہیں مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع مل جائے، مگر میں نے ان کی یہ امید پوری نہیں ہونے دی۔ میں نے خاموشی سے وہ سوٹ اٹھایا، استری کے تختے پر رکھا، بڑی احتیاط سے اس کی ایک ایک شکن ختم کرنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف استری کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چچا کرسی پر بیٹھے مجھے دیکھتے رہے، شاید انہیں میری خاموشی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ خاموش انسان کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے سوٹ اچھی طرح استری کر کے تہہ کیا، ان کے سامنے رکھ دیا، پھر بغیر کچھ کہے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات بھی میں دیر تک سو نہ سکا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ آخر کب تک میں اپنے ہی گھر میں نوکر بن کر رہوں گا؟ کب تک لوگ میرے باپ کی محنت کو اپنا حق کہتے رہیں گے؟ کب تک میں صرف خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہوں گا؟ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ چچا تیار ہو گئے۔ انہوں نے وہی استری کیا ہوا سوٹ پہنا، اپنے بال سنوارے، جوتے چمکائے، اچھی خوشبو لگائی، پھر جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں کسی اہم موقع کے نکل جانے کا خوف ہو۔ چند لمحوں بعد وہ گاڑی میں بیٹھے، انجن اسٹارٹ کیا، پھر سیدھا اسی تقریب کی طرف روانہ ہو گئے جہاں علاقے کے نئے کمشنر نے آنا تھا۔ انہیں پوری امید تھی کہ آج کمشنر سے اچھی دعا سلام ہو گئی تو شاید وہ راستہ بھی کھل جائے جس کے ذریعے وہ میری جائیداد ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ اگلے دن کیا ہوا، یہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی موجود ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میں خود بھی اس تقریب میں جانے والا تھا، مگر ایک عام آدمی بن کر نہیں، بلکہ اس ضلع کے نئے کمشنر کی حیثیت سے۔ یہ رات میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ چاچا کو، نہ چاچی کو، نہ روبینہ کو، نہ محلے کے کسی انسان کو۔ میں خاموشی سے اپنی محنت کرتا رہتا تھا، دن بھر گھر کے کام کرتا تھا، رات بھر پڑھتا تھا، پرائیویٹ امتحان دیے، پھر اگلے امتحانات دیے، پھر مقابلے کے امتحانات کی تیاری شروع کی۔ کتنی ہی راتیں ایسی گزری جب میں صرف 2 گھنٹے سویا، کتنی ہی صبحیں ایسی آئیں جب میں کتاب بند کر کے سیدھا جھاڑو اٹھا لیتا تھا۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ امتحان دے کر واپس آیا تو مجھے خوب ڈانٹ کھانی پڑی، تھپڑ بھی میں نے کھائے، ذلت بھی برداشت کی، مگر میں نے کبھی اپنی منزل نہیں چھوڑی۔ اللہ نے میری محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا، میں ایک ایک مرحلہ کامیاب ہوتا گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب میری تقرری اس علاقے کے کمشنر کے طور پر ہو گئی۔ یہ خبر میرے لیے صرف ایک نوکری کی خبر نہیں تھی، یہ میری برسوں کی خاموش محنت کی کامیابی تھی، یہ میرے بابا کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، یہ میری ہر رات کے آنسوؤں کا صلہ تھا۔ تقریب شروع ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ پنڈال میں شہر کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سیاست دان بھی آئے ہوئے تھے، تاجر بھی بیٹھے تھے، افسران بھی موجود تھے، میرے چاچا بھی پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی سنجیدگی تھی، وہ بار بار ارد گرد دیکھ رہے تھے، شاید ان کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ آج کسی طرح نئے کمشنر سے اچھی جان پہچان ہو جائے۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ اگر ابتدا میں ہی تعلق بن جائے تو بعد میں بہت سے سرکاری کام آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی امید پر وہاں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد سائرن کی آواز سنائی دی، چند سرکاری گاڑیاں پنڈال کے باہر آ کر رکیں، پولیس کے اہلکار فوراً اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے، انتظامیہ کے سارے لوگ استقبال کے لیے آگے بڑھ گئے۔
ہر طرف ایک خاص سا ماحول بن گیا تھا۔ سب لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر میری سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے آ کر دروازہ کھولا۔ میں نے آہستہ سے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ جیسے ہی میں باہر آیا پورا مجمع میری طرف متوجہ ہو گیا۔ استقبالیہ کمیٹی نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا، گلدستہ پیش کیا، سلام کیا۔ میں سب سے مصافحہ کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران میری نظر پہلی صف پر پڑی۔ وہاں میرے چاچا بیٹھے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی میری طرف دیکھا ان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکے سے وہ برتن دھلواتے تھے، جس سے گاڑی صاف کرواتے تھے، جسے ہر وقت نوکر کہتے تھے، آج وہی لڑکا اس ضلع کا کمشنر بن کر ان کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، مگر میں ایسے آگے بڑھ گیا جیسے میں انہیں جانتا ہی نہ ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں آنے دیا۔ تقریب اپنے معمول کے مطابق چلتی رہی۔ لوگ مجھ سے ملتے رہے، اپنی باتیں کرتے رہے۔ ادھر میرے چاچا پورا وقت خاموش بیٹھے رہے۔ انہیں جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس لڑکے کو وہ ان پڑھ سمجھتے رہے وہ خاموشی سے اتنا آگے نکل جائے گا۔ تقریب ختم ہوئی۔ میں اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھا، وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو مجھے لگا جیسے میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، کیونکہ اس گھر کا ماحول تو مکمل بدل چکا تھا۔ دروازہ چاچا نے خود کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، ارے آ گئے بیٹا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ وہی شخص تھا جو کل تک مجھے نوکر کہتا تھا۔ میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ چاچی فوراً باورچی خانے سے نکل آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم بیٹھو، کھانا میں خود لگاتی ہوں۔ تم نے آج بہت تھکاوٹ کی ہوگی۔ میں خاموشی سے انہیں بھی دیکھتا رہا۔ کل تک یہی عورت مجھے بچا ہوا کھانا دیتی تھی، آج میرے لیے الگ سے کھانا لگا رہی تھی۔ چاچا میری کرسی کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ایسی کون سی بات ہے، تم تو ہمارے بیٹے ہو، ہمارا اپنا بیٹا تو ہے نہیں، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہی نہیں، تم ہی تو ہمارے لیے بیٹے جیسے ہو۔ میں نے صرف ان کی طرف دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ وہ شاید میرے منہ سے کوئی نرم بات سننا چاہتے تھے، کوئی ایسا جملہ جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، مگر میں تو خاموش رہا۔ میری خاموشی نے انہیں پہلے سے زیادہ بے چین کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب انہیں ایک بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے، اب نہ وہ مجھ سے زبردستی دستخط کروا سکتے تھے، نہ میری جائیداد اپنے نام کر سکتے تھے۔ اب طاقت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں صرف قانونی وارث ہی نہیں تھا بلکہ اس ضلع کا کمشنر بھی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو نقصان انہی کا ہی ہوگا۔ اس لیے آج ان کے لہجے میں اچانک میٹھاس آ گئی تھی، مگر میں بھی خاموش رہ کر ان کی الجھن بڑھاتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود سوچتے رہیں، انہیں خود اندازہ ہوتا رہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے نہ معافی کی بات کی، نہ شکایت کی، نہ غصہ دکھایا، بس خاموشی سے اپنا کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ سرکاری گاڑی وقت پر گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ساتھ عملے کے لوگ بھی موجود تھے۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا۔ چاچا اور چاچی دونوں خاموش کھڑے مجھے دیکھتے رہے تھے۔ میں بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی کمشنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک وسیع و عریض سرکاری رہائش گاہ تھی، ہر طرف خوبصورت سبزہ تھا۔ دروازے پر
سخت سیکورٹی اہلکار موجود تھے، اندر ملازمین میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، میرے لیے الگ دفتر تھا، سرکاری گاڑی تھی، ڈرائیور تھا، ملازم تھے، ہر سہولت موجود تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دل ہی دل میں اپنے بابا کو یاد کیا۔ مجھے لگا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شاید سب سے زیادہ خوش وہی ہوتے، کیونکہ ان کا بیٹا جسے لوگ اپنے ہی گھر میں نوکر سمجھتے تھے، آج اسی علاقے کا کمشنر بن کر اپنے باپ کی محنت اور اپنی جدوجہد کا حق حاصل کر چکا تھا۔ اگر میری کامیابی پر کسی ایک انسان کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی تو وہ روبینہ تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری خوشی سے زیادہ خوشی اس کے دل میں تھی، کیونکہ اس نے میرے لیے وہ جدوجہد دیکھی تھی جو دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے وہ راتیں دیکھی تھی جب میں ساری رات جاگ جاگ کر پڑھتا تھا۔ اس نے وہ دن دیکھے تھے جب میں برتن دھونے کے بعد کتابیں کھولتا تھا۔ اس نے وہ لمحے بھی دیکھے تھے جب امتحان دینے کے لیے بہانے بنا کر میں گھر سے نکلتا تھا۔ اگرچہ اسے کبھی حقیقت معلوم نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ اسی رات میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف روبینہ تھی۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی تھی جیسے کامیابی اسے ملی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہیں ایک مزے کی بات سناؤں؟ میں بھی مسکرا دیا۔ میں نے کہا، سنا دو۔ اس نے فوراً فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ ادھر سے میرے چاچا اور چاچی کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ چاچی غصے میں کہہ رہی تھی، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ ہر وقت اسی کے اوپر حکم چلاتے رہتے تھے، ہر وقت اسے نوکر کہتے تھے، تم نے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب دیکھو وہ کیا سے کیا بن گیا، آج پورا ضلع اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتے تو آج ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوتا۔ چاچا بھی غصے میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے، وہ فوراً بولے، ساری غلطی میری کیسی ہو گئی؟ تم بھی تو اس سے برتن دھلواتی تھی، صبح سے شام تک اسے ایک لمحہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، تم نے کبھی اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا؟ اب الزام مجھے دے رہی ہو؟ دونوں ایک دوسرے پر اپنی اپنی غلطیاں ڈال رہے تھے۔ میں فون کان سے لگائے خاموشی سے سنتا رہا۔ چند لمحوں بعد میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، پھر میں بھی ہنسنے لگا، شاید برسوں بعد پہلی مرتبہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ روبینہ بھی میری ہنسی سن کر ہنسنے لگی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ صبح ہی میں نے روبینہ کو اپنی کامیابی کی حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں کئی سال سے خاموشی سے پڑھ رہا تھا، پھر میں نے امتحانات دیے، مقابلے کا امتحان بھی پاس کیا، پھر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اگلے ہی دن میں سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ اسی گھر میں پہنچا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار میں نوکر بن کر نہیں آیا تھا، اپنے حق اور اپنے عزت کے ساتھ آیا تھا۔ چاچا اور چاچی دونوں مجھے دیکھتے ہی دروازے پر آ گئے۔ ان کے چہروں پر پہلے جیسی سختی نہیں تھی، اب ہر لفظ میں نرمی تھی۔ میں سیدھا ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے خاموشی توڑی۔ میں نے کہا، میں آج آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ دونوں فوراً میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے پوری سنجیدگی سے کہا، میں روبینہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی چاچا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، انہوں نے فوراً کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ چاچی نے بھی فوراً ہاں کر دی، شاید وہ جانتے تھے کہ اب انکار کرنے کی ہمت ان میں نہیں رہی تھی۔ چند ہی دنوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ جس لڑکی نے میری غربت میں میرا ساتھ دیا تھا، جس نے مجھے کتابیں دیں، جس نے میری عزت بچانے کی کوشش کی، جس نے میرے خوابوں پر یقین رکھا، آج وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ کمشنر ہاؤس لے آیا۔ وہاں کی ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، وسیع
خصوصی گھر، سرکاری گاڑی، ملازمین، پرسکون ماحول، مگر ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے درمیان موجود اعتماد تھا۔ شادی کے چند دن بعد میں دوبارہ چاچا سے ملنے گیا۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر سکون سے کہا، ایک بات آج صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ سب کچھ میرے بابا کی محنت سے بنا تھا۔ قانونی طور پر یہ سب میرا تھا۔ میں چاہتا تو آج ہی سب کچھ واپس لے لیتا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ یہ سب اپنے پاس ہی رکھیں۔ اگر میں یہ سب آپ سے چھین لوں تو آپ واقعی زمین پر آ جائیں گے۔ آج ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ آپ صرف میرے چاچا نہیں رہے بلکہ میرے سسر بھی بن گئے۔ اسی رشتے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ سب آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میرے معاملات میں آئندہ کبھی مداخلت نہیں کریں گے آپ، نہ میرے فیصلوں میں نہ میری زندگی میں۔ چاچا خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر انہوں نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسی خاموشی میں اپنی عافیت سمجھی۔ میں نے پرانی باتوں کو وہیں چھوڑ دینا بہتر سمجھا۔ جب میں واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا تو روبینہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ہم دونوں ایک نئی زندگی کی طرف روانہ ہو رہے تھے، وہ زندگی جس میں عزت بھی تھی، سکون بھی تھا، محبت بھی تھی، اعتماد بھی تھا۔ میرے پاس آج ہر وہ سہولت موجود تھی جس کا کبھی میں نے صرف خواب دیکھا تھا۔ مگر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ میری سب سے بڑی دولت کیا ہے تو میرا جواب صرف ایک ہی ہوگا، وہ روبینہ ہے۔ کیونکہ اگر اس نے مشکل وقت میں میرا حوصلہ نہ بڑھایا ہوتا، اگر اس نے مجھے کتابیں نہ دی ہوتی، اگر اس نے میری خاموش جدوجہد پر یقین نہ کیا ہوتا تو شاید میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں ایک مخلص ساتھی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ دولت راستے آسان کر سکتی ہے مگر مخلص انسان منزل تک پہنچنے کی ہمت دیتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔